اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہ واقعہ کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ریاض شہر میں ایک مرتبہ سعودی عرب میں ریاض شہر میں فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم روانہ ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ اب لگائیں ختم نبوت کا نعرہ لگائیں آپ اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول۔ آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ نہ سنت رہے دائیں بائیں کی باتیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے، نہ سنت رہے بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اللہ کسی کی زبان سے بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نام، کوئی ان کی شان کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ نکلے اور فوراً آپ وہاں پر بند کریں، نہ سنا کریں آپ پیار اللہ۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے اکابر حضرات، ان کے قدم ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی کلمہ عرب مہمان تشریف لائے ہوئے تبلیغ جماعت و مکلگات ہیں، فرمائے لگے ہم تیونس میں فرمائے 7000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، 7000 صحابہ۔ پھر کہنے لگے وہاں بارشیں ہوئیں، بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو صحابہ کرام کی قبریں کھل گئیں۔ کہتے ہیں جب قبریں کھل گئی، صحابہ کرام کی زیارت کی، کہتے ہیں ان کے امامے محفوظ، وہ جو شہید ہوئے جب اسی انداز ان کے امامے محفوظ، ان کے کپڑے ہی محفوظ۔ فرمایا بعض جگہ زخم تھا، وہاں پر انگلی لگائی تو تازہ خون بہ رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی میں ایک جگہ جلسے میں تھا، مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلے گئے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کی محبت عظمت اللہ ہمارے دلوں میں جگمگائے رکھے. صحابہ کرام کی محبتیں عظمتیں اللہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک نقش رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں روز محشر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قدموں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور راستے میں آتے جاتے چونکہ ختم بخاری شریف ہوا نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث لائے اور آخر میں ذکر والی حدیث لائے. یہ اس طرح توجہ دلائی 6 لاکھ حدیث میں سے شروع میں نیت والی حدیث لایا کرا. انما الاعمال، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، بس ہاں کچھ نہیں رہ گیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو ہمارے پاس ہے وہ باقی رہے گا. جو کام رب کے لیے کیا، نیکی رب کے لیے کی، وہ ہمیشہ کے لیے باقی. واخذ ذخیرہ لنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ یہ ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھے، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ آئے تو مجالس میں ایک جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. بھائی احمد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پیچھے مجمع میں اب کتنے اللہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم. پھر ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود. الحمدللہ. اب آپ بتاؤ یہاں مجمع میں کوئی بھائی ایسا ہے؟ مجھے امید ہے ناظرہ قرآن پاک بھی تقریباً پڑھ رکھا ہوگا. نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سب کو یاد، الحمد شریف سب کو یاد، قل هو اللہ شریف سب کو یاد. اور کوئی اتنا پڑھا ہوا نہیں، پڑھنا شروع کر دینا، بات سے بات بڑھ جاتی ہے. میں کتابیں پڑھا، میں قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ ہے. اور میں قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے، اور میں کسی عمر میں بھی ہوں، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے، وہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لے، بس نیت کر لے. اور پھر چاہے روز ایک آیت یاد کر لے، ایک کلمہ یاد کر لے، ایک آیت یاد کر لے، اور چاہے ساری زندگی یاد کرتے رہے. یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ حفظ میں اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ. میرے نانا جی تھے، پاکستان بننے سے پہلے بڑے حاجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق بھی، دین کا شوق لگ گیا، قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، یاد کریں، اپنا حل بھی چلاتے ہیں. اللہ وقت کو ضائع نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے. تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین. اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ، پھر کہہ لے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے ایک مرتبہ پھر کہہ لے. یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. بھائی کیا نام بھائی ریاست علی، یہ اپنے بھائی نے کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. گجرانوالہ میں کوئی مشین ہے جو آخرت کے اجر، دنیا میں کوئی مشین نہیں جو آخرت کے اجر و ثواب کا اندازہ لگا سکے. یہ کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. لاہور نہیں، پشاور نہیں، کراچی نہیں، گجرانوالہ نہیں، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہیں، جس نے دن کے وقت گجرانوالہ پر سورج چمکا رکھا تھا، اب باہر چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں. یہ اس پیاری ذات کا نام ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں یار. میں بول رہا ہوں میرا اس میں کیا کمال ہے. یہ گلا ہے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا اور بیٹھ جائے تو کیا کر سکتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ اپنی میری جگہ وہاں تھا ایک ہمارے بزرگ بیچارے بیٹھے ہوئے، اور جب بولنے کی کوشش کرتے ان گلے سے آواز نہیں نکلتی تھی. یہاں نیچے مشین لگاتے اور مشین لگا پھر مشین کے ذریعے ان کی آواز باہر آتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر آئے. نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نیکی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیکی، ان طلباء سے محبت کرنا یہ نیکی.
اس محبت کی برکت سے ایک بھائی کہنے لگے آپ چاہیں کہ آپ دکان میں رہ کر 24 گھنٹے مدرسے میں رہیں، آپ دفتر میں بیٹھ کر 24 گھنٹے مدرسے میں رہیں، مسجد میں فرمانے لگے اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں بس الحمدللہ، پھر آپ دکان میں بیٹھ کر بھی آپ مدرسے کے اندر ہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ بخاری اور ابو داؤد شریف میں کتاب الادب کے ابواب میں حدیث گزری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ الرجل يحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کیا کرے، لیکن یہ خود اگر مفہوم کر رہا ہوں کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے حق حلال کی روزی کے بہانوں کی وجہ سے یہ خود بیچارہ 24 گھنٹے ہر وقت مدرسے میں نہیں رہ سکتا، لیکن اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہ انت من احببت، کہ آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی الحمدللہ۔ اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں، عوام میں سے آپ حضرات محبین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا، جیسے مجھ سے پہلے حضرت مولانا شاہد صاحب مقات اللہ علیہ حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، آپ حضرات یہ سب یہ محبین، یہ آپ کی محبتوں کا صدقہ ہے اللہ۔ یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، دفتر سے بھی گزر رہا ہے، کھیتی باڑی سے بھی گزر رہا ہے اللہ۔ آخر یہ مدارس ہیں، اب یہ بچے تو ہر وقت ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ایک ایک لقمے جو خدمت کر رہے ہیں وہ آپ ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کا پورا حصہ ہے اللہ، آپ اپنے لیے کما رہے ہیں، سب کے لیے کما رہے ہیں۔ یہ روزی کے بہانے ہیں، ان میں خدمت کی بات چھپی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں روزی کے جتنے بہانے ہیں ان میں خدمت کی بات ہے کہ اس روزی کا کوئی بہانہ ہو، دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی، اس سے جو آمدن ہوگی اس سے اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کی خدمت کریں گے، اپنے اقربا رشتہ داروں کی خدمت کریں گے، اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ یہ مدرسے کے طلباء ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے، آپ اپنے نہیں کما رہے، پتہ نہیں کتنوں کا سہارا بنے ہوئے اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں دونوں جہانوں میں سرخرو کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔